ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے ملک ریاض صاحب کی باتیں. بحریہ ٹاؤن کے روئے رواں ہیں. میر بخاری میرے ساتھ ہی ہیں. ملک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بزنس مینوں کی بات ہو رہی تھی. مجھے صرف ایک چھوٹا سا جواب دے دیں کہ چاہے میاں منشا صاحب ہوں, چاہے افتخار شفیع صاحب ہوں, چاہے گور اعجاز صاحب ہوں, چاہے عارف حبیب ہوں, عقیل کریم ڈیڈی ہوں, اس ملک میں اتنا بڑا بڑا کاروباری شخص موجود ہے, ہر ڈیل میں آپ کیوں آگے آگے ہوتے ہیں؟ مجھے مبشر یہ بتائیں کہ اندرا گاندھی کی اور بھٹو کی ڈیل کس نے کرائی تھی؟ وہ بھی ایک بزنس مین تھا. امریکہ کو اور ویتنام کو پیرس میں جس نے ٹیبل پر بٹھایا تھا وہ بھی بزنس مین تھا. نواز شریف صاحب کو جو ملک سے مشرف سے ڈیل کر کے باہر لے کے گیا تھا ریری, وہ بھی بزنس مین تھا. دنیا میں جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ بزنس مینوں نے ہی اللہ کے کرم سے کیے. طارق عزیز تو بزنس مین نہیں تھے. مشرف اور بے نظیر کی ڈیل تو آپ نے نہیں کرائی, کیا آپ نے کرائی تھی؟ میں نے نہیں کرائی. تو وہ تو بزنس مین نہیں تھے. تو ساری ڈیلیں تو 100% تو بزنس مین نہیں. میں تو تین بڑی ڈیلوں کی بڑی ڈیل ہی کوئی نہیں تھی. تین بڑی ڈیلوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو دنیا میں ہوئی ہیں. ایک بھٹو صاحب کی, اور ایک امریکہ کی, ویتنام کی, اور ایک ڈیل سے قطع نظر. آپ سے بعد میں آ کے بھی تھوڑی دیر بعد بھی پوچھیں گے. جرنیلوں, سیاستدانوں, صحافیوں کے اوپر بہت پیسہ لگانا, کھلانے کا الزام آپ پہ. خان صاحب نے بھی آج دعویٰ کیا, قرآن اٹھاؤ, بعد میں پوچھوں گی, ابھی اس کا جواب نہیں چاہیے. مور پرٹیننٹ کوسچن فرسٹ. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہوٹل ایکسپینسز لنڈن کے اور مونٹی کارلو کے اور شاپنگ کی سارے بجٹس دوسری سائڈ پہ آپ نے کہا ویریس پیمنٹس انسٹالمنٹس میں ارسلان افتخار کو دی گئیں. اس کے اندر جو ہے وہ 70 لاکھ بھی ہے, 2 کروڑ ہے, 8 کروڑ ہے, 7 کروڑ پھر دیا آپ نے, 32 کروڑ 70 لاکھ بھی دیے. یہ 5 ڈفرینٹ انسٹالمنٹس میں اسے پیسے دیے. میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھوں گی, چھوٹے ہیں, ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ جواب دیجیے گا ان کے. کس کے ذریعے بلیک میل کر رہا تھا آپ کو؟ دیکھیں, وہ بلیک میل اس طرح کرتا تھا کہ وہ ہمیں, میرے داماد کو یہ کہتا تھا اور احمد خلیل کو یہ کہتا تھا کہ بس ملک صاحب کو کہیں فکر نہ کریں, بس اگلے مہینے ہو جائے گا. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں, آج دو چیزیں میں آج آپ کو بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک چوتھا کویسچن بھی کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. ہاں جی, یہ میں لکھ رہا ہوں. چوتھا کویسچن بھی, ایک 3 اور آج چوتھا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ججز بحالی کی تنظیم تھی جس میں اعتداد احسن بھی تھے, حامد خان بھی تھے, اور بھی تھے, ان میں ایک چیز پرنسپلی طے تھی کہ اگر کوئی میسنجر آئے گا تو اس کو نہیں ملنا. تو آپ سے کیوں ملتا تھا وہ؟ مجھ سے کیوں ملتا, اور میری ملاقات پھر شیئر کیوں نہیں ہوئی ان لوگوں سے؟ میری ملاقاتیں ڈائریکٹ سوال, ارسلان افتخار موجود ہوتا تھا ان ملاقاتوں میں؟ جی, ارسلان افتخار ساتھ کئی ملاقاتوں میں ساتھ بیٹھا ہوتا. کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھی, مجھے کہا ہے انہوں نے. اسی بنا پر یہ پہلا سوال میں نے اٹھایا تھا. دوسرا سوال, سٹنگ جج کون موجود تھا ایک میٹنگ میں؟ وہ تو تیسرے سوال میں آپ بات کر رہی ہیں. کون جج تھا؟ دیکھیں, میں نام نہیں لینا چاہتا. میں نے تو یہ سوال کیا, آپ مجھے جواب چیف جسٹس آف پاکستان. اچھا, بیک ٹو واٹ آئی واز آسکنگ. دیکھیں, میں آج بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں آج کل میری فرسٹریشن جیڑی تھی اس کا لیول عجیب و غریب تھا. انسان کسی وقت مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں مرنے کے لیے تیار ہوں, جیل جانے کے لیے تیار ہوں, ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے باوجود کہ میں نے تنکا اٹھا کے یہ بحریہ ٹاؤن کو کمپلیٹ کیا ہے. ملک ریاض صاحب, آپ ایک جج کہتے ہیں, ادھر 17 جج بیٹھے ہوئے ہیں, پوری جوڈیشری ملائن ہو جاتی ہے. یا تو ایک کا نام لے دیجئے. دیکھیں, میں نام لوں گا, لیکن میں ان باقی ججوں کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. اگر میں نے صرف, میری بات سنیں, آج آپ نے کہا کہ قادر گیلانی اور موسیٰ گیلانی ٹیلی فون اٹھاتے ہیں تو کام لوگ کرتے تھے. آج ایوب خان کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, فلانے, یہ بڑے لوگوں کے بیٹے یہ کام کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ملک صاحب کہ یہ تو ایک ڈاکٹر ارسلان کے اوپر الزامات آ گئے. باقی ابھی تک میرے سامنے کوئی نہیں آیا جس نے کہا کہ ڈاکٹر ارسلان نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. آ جائیں گے. دنیا میں ایک ہی آدمی اٹھتا ہے. مصر میں ایک آدمی اٹھا تھا, میں ایک اٹھا ہوں. کوئی بزنس مین یہ رسک نہیں لیتا. میں نے سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیا, ختم کر دیا. میں نے قطرہ اٹھا کے بنایا تھا. میں نے ریزائن دے دیا ہر چیز سے. میں نے اس پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں. میں پاکستان کو یورپ, پیرس, امریکہ بنا. آج میرے بحریہ ٹاؤن میں جا کے لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا کہ ہم ڈاکٹر ارسلان کا نام لے کے, کیونکہ ان کے والد افتخار چودھری صاحب ہیں, ان کو ملائن کرنے کی کوشش کریں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان, یہ بلیک میلنگ نہیں ہے کہ کل بھی میرا کیس سن رہے تھے اور میں پریشرائز نہیں ہوں گا.
آپ میری جگہ آپ آ جائیں, چیف جسٹس آف پاکستان کو کل میرا کیس آپ کی سننا نظر چاہیے میں تھا. پھر انصاف کیا ہے؟ جب انصاف نہیں ہے, نہیں, نو, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ مائی کوسچن. انصاف کیا ہے کہ ارسلان افتخار کیفے کردار تک پہنچے یا چیف جسٹس اس عہدے کو چھوڑ دے؟ میں کچھ نہیں, میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی چیف جسٹس آف پاکستان. سو یو ڈونٹ وانٹ کہ وہ کرسی نہیں, کو میں چھوڑے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے وہ اگینسٹ صاف نہیں ہوں. بندہ ہے, آن ریکارڈ آپ یہ کہہ رہے دیکھیں ہیں, اس کی مجھے کوئی نہیں پتا, غلطی نہیں ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں میں اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کو. میں ارسلان افتخار کے خلاف جو, مجھے ایک چیز بتائیں, چیف جسٹس آف پاکستان جاتے ہیں ہارورڈ میں ایوارڈ لینے کے لیے امریکہ, ان کے ساتھ کون کون جا رہا ہے؟ ارشاد احسن صاحب, اطہر منوالا صاحب, چوتھا آدمی کون ہے؟ حکیم وہاب صاحب. حکیم وہاب صاحب میرے گھر میں آ کے مجھے کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کا سارا کام ہو جائے گا. آپ اپنے دماد کو بتا دیں, ان کا آپ کے دماد کے ہوتے ہیں, آپ کا کام. وہ ان کے پیر ہیں, وہ ان کے گھر کے فیملی ممبر ہیں. آپ مجھے بتائیں میں کس طرح یقین نہ چلو کروں. میں ایک سیکنڈ کو ذرا سے شفٹ ہوتے ہیں, پانچواں ایک آدمی ایڈ کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ جنرل اسلم بیگ سے لے کے ابھی تک آپ سارے, یعنی کئی ہزار راز آپ کے سینے میں ہیں. آج مجھ سے ایک راز اور شیئر کریں کہ ایڈمرل منصور کس چارج میں اندر گئے تھے اور اسی چارج میں ان کو چھوڑا کیوں گیا تھا؟ دیکھیں ایڈمرل منصور کے وقت میرا بیری ٹاؤن میں تھا ہی نہیں. میں اور اپنا جو سب مرینوں کی ڈیل میں میرا کوئی, میں اس کے بعد بیری ٹاؤن میں آیا. ایڈمرل منصور گئے ہوں گے تو اپنے مالوں کی وجہ سے گئے ہوں گے. میں جب آیا تو وہ 4 مہینے بعد, 2 مہینے بعد کہ 3 مہینے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا, ان سے ریزائن لے لیا بالکل نہیں گیا منسلک تھے آپ کے ساتھ. میرے پروجیکٹ کے ساتھ. تو کیو ایم جی منسلک صاحب, پروجیکٹ نیا لانچ ہوا تھا. وہ یہ تو ڈیل پہلے کی سب مرینوں کی ہوئی, اس میں فراڈ ہوا, اس میں جو کوئی کرپشن ہوئی. کس نے کی فراڈ؟ مجھے کیا پتا کس نے کی, میں تو اس وقت بیریہ کے ساتھ تھا ہی نہیں. جاندیدہ آدمی ہیں آپ. دیکھیں میں کوئی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں رکھی ہوئی کہ ملک میں کرپشن کہاں ہو رہی ہے. اچھا, میں تو بیری ٹاؤن کا کام کرتا ہوں. آف ارسلان فار اے سیکنڈ, اوکے. کب ریلائز ہوا؟ 2010 میں انٹریکشن شروع ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں احمد خلیل اور سلمان آپ کے دماد کے ذریعے اس نے آپ کو پیغام بھجوانے شروع کیے. کیا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پیسے نہیں دو گے تو تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا بحریہ ٹاؤن کیسز کا؟ بالکل. ہمیں وہ روزانہ نہیں, دیکھیں اس طرح ہوتا تھا کہ نئی آفر روز آ جاتی تھی. اپروچ کس نے کیا تھا؟ اس نے خود اپروچ کیا. ارسلان نے خود احمد خلیل کو اپروچ کیا. احمد خلیل نے میرے دماد کو اپروچ کیا. وہ دونوں دوست سے, انہوں نے کہا کہ چلے. اور آپ نے 2010 میں پیسے دینا شروع کر دیے. جو اس میں جو بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں میرے دماد نے بھجوائی ہیں, اس میں میں. کب ریلائز ہوا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا؟ دیکھیں میں کچھ 4-6 مہینے پہلے, 8 مہینے سے مجھے پتا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا. میں نے پھر ارشاد احسن صاحب کے پاس گیا 6 مہینے پہلے. میں نے ان کو کہا کہ یہ میرا پرابلم ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان بہت بڑے آدمی ہیں, ہو سکتا ہے وہ انوسینٹ ہوں. یہ میری بات غور سے ذرا مجھے موقع دیجیے گا, اس کو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ انوسینٹ ہوں, ان کو نہ پتا ہو, آپ ان کو بتائیں کہ یہ کام ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے. 34 کروڑ کے بعد آپ کو ریلائز ہوا کہ یہ کام نہیں ڈیلیور کیا؟ دیکھیں مجھے موقع تو ٹوٹل گرانڈ ٹوٹل ادھر ہے مجھے موقع دے دیں. میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو سارے ڈاکومنٹ دکھائے. انہوں نے کہا میں چیف جسٹس سے آج رات ہی بات کروں گا. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس سے بات کر لی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں پتہ کر کے بتاؤں گا. میرا کام تھا کہ ان تک بات پہنچ جائے. میں اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہتا تھا. میں پاکستان کو جوڈیشری کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا تھا. ساری جوڈیشری کا کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی جج کا میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے تو آج دن تک میں نے تھانہ کچہری نہیں دیکھا. مجھے چیف جسٹس آف پاکستان نے تھانہ میں پہلی دفعہ میسج جج کی عدالت میں, تو 61 سال 63 سال میری عمر ہے, 61 سال کی عمر میں پہلی دفعہ میں عدالت دیکھی ہے میں نے. ملک ریاض صاحب, یعنی کہ 34 کروڑ کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اب اجازت سوال ایک کرنا ہے آپ سے جناب. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بزنسز میں سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے, اور شاید ہر بزنس ٹائکون کرتا ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو آن کہ یہ سارے ریکارڈز وغیرہ کیوں کیے, مگر ایک سوال آپ سے ضرور پوچھوں گی. پہلے, کیا آپ کے دماد نے آف کورس آپ کے کہنے کے اوپر ہی اس پہ اتنے زیادہ پیسے خرچے جب وہ لنڈن گیا, مونٹی کارلو گیا, ہر چیز پہ 5 انسٹالمنٹس آپ نے الگ دی, ویڈیو الگ بنی جو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی, ویڈیو کا بھی ذکر ہوا. یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی؟ ہمارے بیریہ میں ایک سسٹم ہے ویڈیو کا. اچھا. بیریہ میں اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے اور آپ پلاٹ بیچ رہی ہیں, وہاں بھی ویڈیو بنتی ہے. ہمارے زمینوں میں کئی ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ کیش پیسہ مانگتے ہیں. کیش ڈان میں میرا ایک پروگرام ہوا تھا, ایک لین دین بیریہ کی پریمیسز پہ ہو رہا تھا. نہیں, جہاں بھی دیکھیں میری بات جہاں بھی یہ ہوا ہے نا بیریہ کے, وہیں ہوا ہے. بیریہ کے لاہور کے دفتروں میں بھی ہوا ہے, جہاں بھی ہوا ہے.
उधर भी आपका एक सिस्टम है सिस्टम वीडियो हमारा का। सिस्टम है और ये सिस्टम जैसे DHA में है। मैं जिसे लेकिन 2 मुझे एक साल बात पहले है, भी एक मुझे एक मेरा बात है। इंटरव्यू हुआ था। नहीं, नहीं, अच्छा एक मिनट आधा मिनट अरशद शरीफ के साथ एक इंटरव्यू था मेरा, और उसने भी इल्ज़ाम मेरे लगाया था कि एक आदमी ने को आपने पैसे नहीं दिए, तो मैंने उसकी वीडियो भी दिखा दी थी, वो पैसे गिन रहा था। देखिए हमारा एक सिस्टम, ज़मीनों अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, ये पूरी दुनिया में सिस्टम एक है। बात और क्लियर कर दें वीडियो के हवाले से ही, एक सहाफी ने भी इल्जाम दिया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल एक मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बनाई, फिर रहमान मलिक साहब का भी आपने जिक्र किया एक सहाफी से कि उन्होंने बनवाई थी, तरदीद या तस्दीक। देखिए रहमान मलिक साहब का इसमें कोई तल्लुक नहीं है। मैंने कल हल्फन मैं जो कल कुरान पाक पर आपको कह दी है कि किसी का कोई किसी एजेंसी किसी का मेरे इस मौजू में मैंने पूरा बयान अपना ये कल भी और हो एक सकता है ना, इतलात मलिक भी साहब, आई ये है भी कि तो हो सेफ सकता है हाउस ना। में भी एक वीडियो बनी थी। नहीं, मुझे ये आपको आई ISI होगी, सेफ नहीं, हाउस। ये आपको आई होगी। ये तो हो सकता है ना कि आपने हलफ जो उठाया कुरान मजीद पे वो अपने लिए उठाया, लेकिन दूसरी एजेंसियों के लिए नहीं उठाया वो ना। तो मेरा क्या तल्लुक मैं उनसे? बिल्कुल मैं आ मेरा रहा हूं उस उनसे कोई पे। क्या एक तल्लुक? छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन जब ब्रेक से आएंगे तो मलिक साहब जो सवाल मैंने आपसे पूछना है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, आपने चंद मखसूस सहाफ़ियों को अपने पास बुलाया, और जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं उनमें से कोई जूनियर सहाफ़ी नहीं है, और आपने उनको तमाम एविडेंसेस दिखाए, आपने उनको तमाम एविडेंसेस समझाए। उसके बाद जो है क्रिस्टीना लैम का भी नाम बीच में आना शुरू हो गया, फिर क्रिस्टीना लैम की तरफ से तरदीद कर तरदीद चुकी भी हैं। आ गई। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये लगता है कि आपने पहले एक घेराव की जो है ना वो रविश अपनाई कि जी मैं अब महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट को मैं अपने गिरफ्त में ले लूंगा, ओनली चीफ जस्टिस प्री एम्प्टेड यू एंड ही कॉल्ड अस हुआ मोटो। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।